بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں ڈاکٹر اسد منیر اور آج ہم میڈیا لاز اینڈ ایتھکس جو کہ بی ایس کا کورس ہے جس کا کوڈ 9281 ہے، اس کے یونٹ 7 پہ بات کریں گے جو ہے ایتھکس ان فوٹو جرنلزم. اچھا، فوٹو جرنلزم کو سب سے پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں، کیا کریکٹرسٹکس ہیں اور کیا فنکشنز ہیں جن کو فوٹو جرنلزم کے ذریعے سرو کیا جاتا ہے، پرفارم کیا جاتا ہے. وہ کون کون سے سورسز ہیں جہاں سے تصاویر کو، فوٹیجز کو حاصل کیا جاتا ہے اور کن کرائٹیریاز کے اوپر ان فوٹیجز کی سلیکشن ہوتی ہے، اور کون کون سی ایتھیکل رسپانسبلٹیز ہیں جو کہ جرنلسٹ کو اور خصوصاً فوٹو جرنلسٹ کو مد نظر رکھنی ضروری ہوتی ہیں، اور کون کون سی ان ایتھیکل ٹینڈنسیز ہیں یا پریکٹسز ہیں جو ہمارے ہاں پریویل کر رہی ہیں فوٹو جرنلزم کی ڈومین میں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ فوٹو جرنلزم کیا ہے. یہ فوٹوگرافی اور جرنلزم یعنی صحافت کا کمبینیشن ہے. یعنی صحافت اور فوٹوگرافی جب اکٹھے ہو جائیں تو فوٹو جرنلزم کی بنیاد پڑتی ہے. یعنی صحافت کا ایسا استعمال جس میں تصاویر کے ذریعے صحافتی مقاصد حاصل کرنا مقصود ہوں، خبر کو لوگوں تک پہنچانا مقصود ہو، اور وہ خبر کسی تصویر میں چھپی ہو یا اس تصویر کی مدد سے خبر کو بہتر انداز میں لوگوں تک پہنچانا آسان ہو، تو ایسی پریکٹس کو ہم فوٹو جرنلزم کی ڈومین میں شمار کرتے ہیں. اس کے ذریعے کمیونیکیشن آسان ہو جاتی ہے. ایک مشہور چائنیز پروورب ہے نا کہ اے پکچر از مور پاورفل دین 1000 ورڈز. یعنی ایک تصویر دکھا کر آپ اپنے 1000 الفاظ بچا لیتے ہیں اور وہ تصویر ہزارہ الفاظ سے بہتر انداز میں اپنا میسج کمیونیکیٹ کرتی ہے. اسی طرح ایمان کا اور یقین کا بھی ایک درجہ ہے عین الیقین، کہ جب ہم کسی بات کو، کسی واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو ہمارا اس کے اوپر یقین کرنا مزید آسان بھی ہو جاتا ہے اور مستحکم بھی ہو جاتا ہے. فوٹو جرنلزم کچھ ایسے ہی مقاصد سرو کرتی ہے اور سپورٹ کرتی ہے نیوز گیدرنگ میں، نیوز سٹوریز کو سٹرینتھن کرتی ہے. جب بھی کسی خبر کے ساتھ اس کا کوئی فوٹو ایویڈنس موجود ہوتا ہے تو ہمارے لیے اس خبر کی صداقت پر یقین کرنا مزید آسان ہو جاتا ہے. پبلک انفارمیشن کے ایونٹس کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے فوٹو جرنلزم بہت ہیلپ فل ہے، اور یہ ریئلٹی کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے اور اس کو ایک ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے، ہسٹری کا حصہ بنانے کے لیے بہت اہم رول ادا کرتی ہے. فوٹو جرنلزم کی کیا امپورٹنس ہے؟ یہ انفارمیشن کو بہت آسانی سے اور بہت تیزی سے پھیلاتی ہے، کیونکہ وہی بات کہ جب آپ کسی بات کو، کسی واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو آپ کے لیے اس پہ یقین کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے اور آپ کی فیلنگز، آپ کے جذبات اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. تصویر، رنگ لوگوں کی اٹینشن گریب کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں آج کل بے تحاشا سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور بل بورڈز پہ، ایڈورٹیزمنٹس پہ بڑی بڑی تصاویر دکھائی دیتی ہیں، کیونکہ تصویر ہمیشہ اٹینشن کو گریب کرتی ہے اور اسی تصویر کے ساتھ پھر کوئی نہ کوئی پیغام جوڑ کر اس کو زیادہ افیکٹولی کمیونیکیٹ کر دیا جاتا ہے. اسی طرح نیوز سٹوریز کا امپیکٹ بڑھاتی ہے. نیوز سٹوریز کی اہمیت زیادہ بہتر انداز میں سمجھنا ممکن ہوتی ہے جب ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی تصویری ثبوت جڑا ہوا ہو. مختلف اخبارات، مختلف ٹیلی ویژن چینلز اب کوشش کرتے ہیں کہ ہر واقعے کی تصاویر اور فوٹیج بنا سکیں تاکہ اس واقعے کے سچ مچ رونما ہونے پر عوام کو یقین دلایا جا سکے. آڈینسز کا ان واقعات پر یقین کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تصویری ثبوت موجود ہو. اسی طرح واقعات کو سمجھنے میں کہ کون سا واقعہ کس شدت کے ساتھ کہاں کس جگہ پر رونما ہوا، تصویر بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. ایموشنلی لوگوں کو انگیج کرتی ہے، کیونکہ تصاویر کے ذریعے بسا اوقات ہم ان جذبات کو کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں جو الفاظ کے ذریعے کمیونیکیٹ کرنا عموماً پاسبل نہیں ہوتا. ایسے میڈیا چینلز کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوتا ہے جو تصاویر کے ذریعے پیغامات کو عوام تک پہنچاتے ہیں. فوٹو جرنلزم کے بھی کچھ کریکٹرسٹکس ہیں اور عموماً یہ وہی کریکٹرسٹکس ہیں جو صحافت کے ہیں، کیونکہ فوٹو جرنلزم بذات خود صحافت کی ہی ایک قسم ہے. ایکوریسی، یعنی جس ایونٹ کی تصویر صحافت میں پیش کی جائے، اخبارات میں شائع کی جائے، میڈیا کے اندر جس کی امیج یا فوٹیج پلیس کی جائے، وہ ایکوریٹ ہو، حقائق کے اوپر مشتمل ہو اور فوٹیج کو خود سے فیبریکیٹ نہ کیا گیا ہو. آتھینٹیسٹی، یعنی اس کے سچائی، آتھینٹیسٹی یعنی جو فوٹیج یا جو تصویر شائع کی جا رہی ہے وہ درست طور پر اسی واقعے یا اسی شخصیت یا اسی شخص یا اسی شہر یا اسی جگہ کی وہ تصویر ہونی چاہیے
اور میڈیا کے اوپر کوئی بھی کانٹینٹ نشر کرنے سے پہلے، کوئی بھی ایسی تصویر چھاپنے سے پہلے فوٹو جرنلسٹ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کے حقیقی ہونے کے تمام ثبوت اکٹھے کرے. اگر تو وہ فوٹیجز میڈیا کے نمائندگان نے، صحافیوں نے خود بنائی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ آتھینٹک ہوں گی، لیکن اگر آپ کسی اور سورس سے اس فوٹیج یا تصویر تک پہنچتے ہیں تو اس کی آتھینٹسٹی کو میک شور کرنا یہ آپ کی ذمہ داری بنتا ہے بطور صحافی. آبجیکٹیوٹی یعنی اس میں نیوٹریلٹی اور امپارشیلٹی کو اور بیلنس کو انشور کرنا، یہ بھی ایک فوٹو جرنلسٹ کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور اکثر ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ مختلف اوقات کہیں جلسے جلوس ہوتے ہیں اور اس میں اگر صحافی کا ٹلٹ ہے یا صحافی کی وابستگی ہے کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ، تو وہ اس وابستگی کی بنیاد کے اوپر اس سیاسی جماعت کے جلسے کو یا تو زیادہ پرومیننٹ کر کے دکھانے کی کوشش کرے گا یا اس کو پلے ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے گا، جبکہ آبجیکٹیوٹی کا تقاضا یہ ہے کہ ریئلسٹک پکچر دکھائی جائے. اگر کسی شخص کے اوپر الزام لگتا ہے تو صحافی نہ صرف یہ کہ اس کی خبر دے بلکہ اس کا موقف بھی لے. اسی طرح فوٹو جرنلزم کے اندر بھی آبجیکٹیوٹی کو انشور کرنے کے لیے دو طرفہ حقائق کی تصاویر حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹائملینس سے مراد یہ ہے کہ فریشنس کا بڑا کردار ہے. جب جس وقت جس ایونٹ اور جس سینیریو کو عوام دیکھنا چاہتے ہیں، جو ایونٹ اس وقت خبروں میں ان ہے، اسی وقت اگر اس کی تصاویر حاصل کی جائیں گی تو وہ اخبارات کے لیے ریلیونٹ ہوں گی، ان کو شائع کیا جائے گا، وگرنہ ان کی ریلیونس ختم ہو جاتی ہے. ریلیونس سے مراد یہ ہے کہ ایسا کوئی ایونٹ، ایسا کوئی واقعہ، ایسا کوئی سینیریو جس وقت اس کی ضرورت ہے، جس وقت وہ عوام کی ضرورت ہے، جس وقت لوگ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اس وقت وہ حقائق پہنچانے کا بہترین موقع ہوتا ہے. اور اسی وقت اگر آپ اس کی تصاویر عوام تک پہنچاتے ہیں اپنے میڈیا آؤٹ لیٹس کے ذریعے تو وہ زیادہ آتھینٹک بھی مانے جاتے ہیں اور ان کی سرکولیشن بھی بہتر ہوتی ہے. اور ڈیفینیٹلی فوٹو جرنلزم کا بھی ایک ہی اورینٹیشن ہے جو کسی بھی فارم آف جرنلزم کی ہوتی ہے کہ اس نے بہرحال پبلک انٹرسٹ کو کیٹر کرنا ہوتا ہے. تو پبلک انٹرسٹ کو کیٹر کرنے کے لیے فوٹوز کو حاصل کیا جاتا ہے اور پبلش کیا جاتا ہے. اب بات کرتے ہیں ایکوریسی اور آتھینٹسٹی کی ذرا تفصیل کے ساتھ. کہ کوئی بھی فوٹوگرافس ہیں ان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ ریئلٹی کو پریزنٹ کریں اور ایک ٹرو پکچر عوام تک پہنچائیں، اپنی آڈینسز تک کسی بھی تصویر کے درست حقائق کو پہنچائیں. کسی قسم کی مس لیڈنگ انفارمیشن نہ ہو، کسی ایک طبقے کو، کسی ایک شخص کو، کسی ایک سینیریو کو، ایک واقعے کو پلے اپ نہ کریں، کسی دوسرے کو پلے ڈاؤن نہ کریں، اور حقائق پر مبنی درست انداز کے اندر کسی بھی ایونٹ کی کوریج کریں. جو بھی فیکٹس اینڈ فگرز جن کو تصاویر کے ذریعے پیش کرنا مقصود ہو، ان کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہ کی جائے. ان چینجڈ اور ان ایڈیٹڈ فارم میں وہ حقائق عوام تک پہنچیں. یہاں ان ایڈیٹڈ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ان تصاویر کی ٹچنگ وغیرہ یا ان کو تھوڑا سا انہانس نہیں کر سکتے. ٹیکنیکلی کچھ گنجائش ہوتی ہے کہ تصاویر کو اشاعت کے لیے قابل بنانے کے لیے، قابل اشاعت بنانے کے لیے ان میں بسا اوقات کچھ فنی نوعیت کی تبدیلیاں کرنا مقصود ہوتی ہیں، لیکن وہ تبدیلیاں اس نوعیت کی نہ ہوں کہ اس سے حقائق مسخ ہونے لگیں یا ریئلٹی سے ہم دور ہونا شروع ہوئیں، یا ہمیں یہ لگے کہ ان تصاویر کو مینیپولیٹ کر کے کسی خاص مقصد کے ذریعے پروپیگنڈا کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ویژول ٹروتھ بہرحال وہ مینٹین رکھنا چاہیے، وہ اسینشل ہے. جو کچھ دکھایا جا رہا ہے، جو کچھ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے، وہ اسی طرح آنا چاہیے. کہتے ہیں نا کہ صحافت کسی بھی معاشرے کا آئینہ ہے، تو آئینے میں جس طرح آپ کو اپنا عکس بالکل درست حقائق کے ساتھ نظر آتا ہے، اسی انداز میں تصاویر کے ذریعے بھی وہی سچ آپ تک پہنچنا چاہیے. کیونکہ کسی بھی میڈیا آرگنائزیشن کی کریڈیبلٹی وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ کس قدر وہ میڈیا آؤٹ لیٹ یا وہ اخبار یا ٹیلی ویژن چینل درست حقائق کے اوپر مبنی مواد نشر کر رہا ہے. پرنٹ میڈیا میں فوٹوگرافس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو، ریڈرز کو انفارم کرنا کسی بھی واقعے کے بارے میں. نہ صرف انفارم کرنا بلکہ لوگوں کو سینسیٹائز کرنا کہ یہ ایونٹ کتنا اہم تھا. کسی بھی واقعے، کسی بھی خبر کے اہم ہونے کا ایک پیرامیٹر یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کا ویژول ایویڈنس اٹیچڈ ہوتا ہے. تصویری صورت میں کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ شائع ہوتا ہے جو کہ اس واقعے کی کریڈیبلٹی کو، آتھینٹسٹی کو مزید بڑھا دیتا ہے.
نیوز سٹوریز کو السٹریٹ کرنے کے لیے بے شمار ایسے سینیریوز ہوتے ہیں جن کو بسا اوقات الفاظ کے ذریعے اس طرح ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا جتنا خوبصورتی سے ہم اس کو ایک تصویر کی صورت میں پریزنٹ کر سکتے ہیں. مثلا کہیں اگر پھولوں کی نمائش ہے اور آپ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ فلاں شہر میں فلاں جگہ ایک بھرپور خوبصورت پھولوں کی نمائش ہوئی اور اس میں عوام الناس کی بڑی تعداد نے دلچسپی لی، اس خبر کے ساتھ اگر آپ وہاں پر پھولوں کی نمائش کی چند تصاویر اچھے زاویے سے اچھے انداز میں سلیکٹ کر کے ان کو شائع کرتے ہیں تو یقیناً آپ کی خبر کی کریڈیبلٹی بھی بڑھے گی اور آپ کا نیوز پیپر زیادہ اپیلنگ بھی لگے گا، خوبصورت بھی دکھائی دے گا، استھیٹیکلی پلیزنگ بھی ہوگا. اسی طرح ڈاکومنٹری ایویڈنس اس کا یہ ساتھ سرو ہو جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جن کو تاریخی اعتبار سے محفوظ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. صحافت روزمرہ کی تاریخ لکھ رہی ہوتی ہے، ہر گزرنے والے دن کا جو اخبار ہے وہ دن گزرنے کے بعد تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے. تو بہت سارے واقعات کو ہم ڈاکومنٹ کر کے رکھ لیتے ہیں. جب ہم ان کی واقعات کی تصاویر بناتے ہیں تو وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس فیوچر میں کہیں نہ کہیں ہمارے لیے ریلیونٹ ہوتا ہے اور کام آتا ہے. آڈینس کے انٹرسٹ کو تو ڈیفینیٹلی یہ گریب کرتا ہی ہے، لیکن کسی بھی قسم کی انفارمیشن کو سمپلیفائی کر کے آسان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے، جس سے ڈیفینیٹلی کسی بھی اخبار کی نیوز ویلیو بڑھتی ہے، اس کی ورتھ بڑھتی ہے، اس کی کریڈیبلٹی پہ لوگوں کو یقین آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح جو تصویری صحافت یا فوٹو جرنلزم ہے وہ سوسائٹی میں بھی پبلک اویئرنیس کریٹ کرتی ہے مختلف موضوعات کے اوپر. مثلا کہیں آپ کسی علاقے میں کچرا کنڈی کی تصویریں اگر موضوع صحافت بنائیں گے اور انہیں اپنے اخبار میں شائع کریں گے تو آپ اس سے لوگوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ماحول ہمارا اپنا ہے اور اس کی بہرحال ہم نے خود ہی ذمہ داری لینی ہے اس کو صاف ستھرا رکھنے کی. اور اسی طرح آپ کچھ اداروں کو بھی متنبع کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے جہاں اپنی ذمہ داریاں پرفارم کرنی تھی وہاں پہ آپ اس طرح سے انہیں نہیں نبھا رہے. ڈیفینیٹلی پبلک اویئرنیس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی ایک طرح سے سرویلنس یا مختلف اداروں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کا میکانزم بھی یہ موجود ہے. ہسٹوریکل ایونٹس کو پریزرو کرنے کے لیے اور سوشل ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس کی جو اہمیت ہے اس سے کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. پبلک ڈسکشن کے ایشوز جب کسی واقعے کی تصویر چھپتی ہے تو لوگوں کو بات کرنے کے لیے ایک نیا موضوع ملتا ہے. اس ایک تصویر کے اوپر پھر طرح طرح کی اوپینین فارمولیٹ ہوتی ہے اور ہیلدی ڈسکشنز پھر مختلف پرابلمس کے سولوشنز کی طرف لے کر جاتی ہے. پبلک اوپینین بنتی ہے اور پبلک اوپینین کے بننے سے ہمیں سوسائٹی میں جو ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں وہ پبلک اوپینین کو دیکھتے ہوئے مختلف ڈیسیژنز لیتے ہیں جس کا اوور آل مدعا یہ ہونا چاہیے کہ بہرحال اس سوسائٹی میں ڈیولپمنٹ آگے بڑھے. اب یہ فوٹوگرافس آتے کہاں سے ہیں جنہیں اخبارات میں یا مختلف میڈیا آؤٹلیٹس میں جیسے آج کل سوشل میڈیا کو بھی بے تحاشا تصاویر کی ضرورت پڑتی ہے، تو ان کے سورسز کے اوپر بات کر لیتے ہیں. بڑے میڈیا آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے اپنے سٹاف فوٹوگرافرز رکھے ہوتے ہیں. سٹاف فوٹوگرافرز سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں باقاعدہ نیوز آرگنائزیشنز یعنی اخبارات وغیرہ انہیں ہائر کرتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں اور وہ وہاں مستقل ملازم کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دیتے ہیں. یہ سب سے بڑا سورس ہوتا ہے کسی بھی نیوز آرگنائزیشن کے لیے فوٹوگرافس کا، اور اس سورس کی فوٹوگرافس سب سے زیادہ آتھینٹک سمجھی جاتی ہیں. اس کے علاوہ فری لانس فوٹوگرافرز ہیں. یہ وہ فوٹوگرافرز ہیں جو اپنی خدمات معاوضے پر مختلف نیوز آرگنائزیشنز کو پرووائڈ کرتے ہیں. یہ براہ راست کسی نیوز آرگنائزیشن کے ملازم نہیں ہوتے، لیکن گاہے گاہے چونکہ یہ اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں تو گاہے گاہے اپنے فوٹوگرافس مختلف نیوز آرگنائزیشنز کو فروخت کرتے رہتے ہیں یا اپنی خدمات ان کو مستعار دیتے رہتے ہیں، اور ان کی تصاویر کی بھی کوالٹی عموماً بہت اچھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ نیوز ایجنسیز ہیں. یہ وہ ادارے ہیں جو شاید خود تو کوئی میڈیا آؤٹ لیٹ نہ رن کر رہے ہوں، کوئی اخبار یا ٹیلی ویژن چینل نہ چلا رہے ہوں، لیکن یہ دنیا بھر سے مختلف موضوعات کے اوپر خبریں بھی اکٹھی کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ان خبروں کے ساتھ ان کی فوٹیجز اور تصاویر بھی حاصل کرتے ہیں، اور مختلف اخبارات ان کی ان سروسز کو سبسکرائب کر لیتے ہیں اور ان سے حاصل شدہ تصاویر کو اپنے اخبارات کی زینت بناتے ہیں. اس کے علاوہ پکچر لائبریریز ہیں، اور آج کل بہت ساری پکچر لائبریریز ڈیجیٹل موڈ میں آ چکی ہیں. بہت سارے آن لائن ایسے ڈیٹا بیسز ہیں جو دنیا بھر سے مختلف موضوعات کے اوپر چیزوں کی، جگہوں کی، اشخاص کی، عام شخصیات کی تصاویر بناتے ہیں، اور ان لائبریریز سے ہم اچھی کوالٹی میں تصاویر سبسکرپشن کی صورت میں حاصل کر سکتے ہیں.
مختلف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے پی آر ڈپارٹمنٹس بھی یہ کام کرتے ہیں کہ وہ مختلف ایونٹس کی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کی تصاویر حاصل کرتے ہیں اور میڈیا آرگنائزیشنز تک پہنچاتے ہیں جن کے بعد وہ تصاویر وہاں سے میڈیا کی زینت بن کر عوام تک پہنچتی ہیں. اس کے علاوہ پبلک ریلیشنز آرگنائزیشنز ہیں جو کہ پرائیویٹ بھی ہوتی ہیں اور پبلک بھی ہوتی ہیں، یعنی سرکاری اداروں کی بھی پی آر آرگنائزیشنز ہیں جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی آرگنائزیشنز کے ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کو میڈیا تک پہنچانا ہے، اور اپنے ان ایکٹیویٹیز کی نہ صرف یہ کہ انہوں نے اخبارات میں ریٹن کوریج حاصل کرنی ہے، بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ اچھی تصاویر بھی ان کی آرگنائزیشن کے ایونٹ کے حوالے سے اخبارات کی زینت بنے، وہ بھی گاہے گاہے اپنے ایونٹس کی تصاویر میڈیا آرگنائزیشنز کو پہنچاتے رہتے ہیں. اچھا، اب تصاویر کی سلیکشن کے کرائٹیریا پہ بات کرتے ہیں کہ ایک کسی بھی میڈیا آرگنائزیشن کے اندر روزانہ سینکڑوں بلکہ بسا اوقات ہزاروں کی تعداد میں تصاویر پہنچتی ہیں. وہ ان کے اپنے فوٹوگرافرز کے ذریعے ہوں یا فری لانسرز کے ذریعے ہوں یا مختلف پی آر آرگنائزیشنز یا کسی بھی نیوز ایجنسی کی مدد سے ان کے پاس روزانہ ایک بلک اکٹھا ہو جاتا ہے، سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں تصاویر ان تک پہنچتی ہیں. اب ایسے میں کچھ چیزیں ہیں، کچھ کرائٹیریاز ہیں جن کی بنیاد کے اوپر انہیں چند تصاویر کا انتخاب کرنا ہے اور انہی تصاویر کو خبروں کے ساتھ شائع کرنا ہے. اس میں سب سے پہلے کسی بھی تصویر کی سلیکشن میں جو کرائٹیریا ہے وہ ہے کہ نیوز ویلیو دیکھی جاتی ہے. جس طرح کسی بھی واقعے میں نیوز ویلیو دیکھی جاتی ہے، مثلاً کوئی واقعہ کتنی انٹینسٹی کے ساتھ ہوا، کوئی واقعہ آپ کی کتنی پراکزیمیٹی میں آپ کے کتنے قریب ہوا، کوئی واقعہ کتنے میگنیچیوڈ کے ساتھ ہوا، یعنی اس میں کتنے لوگ انوالو تھے. مثلاً کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اگر تو اس میں اگر ایک دو لوگ زخمی ہیں تو شاید یہ واقعہ اخبار کی زینت نہ بنے یا اس کی خبر اخبار میں نہ چھپے، لیکن اگر اس میں زیادہ لوگ انوالو ہیں تو اس کا میگنیچیوڈ بڑھ گیا ہے تو ڈیفینیٹلی تمام اخبارات کی کوشش ہوگی کہ اس ایونٹ کو کور کریں. اس طرح مختلف نیوز ویلیوز ہیں جو آپ نے اس سے پہلے اپنے کورس کی کتابوں میں پڑھ بھی رکھی ہیں. انہی نیوز ویلیوز کو مد نظر رکھتے ہوئے تصاویر کی سلیکشن بھی کی جاتی ہے. جو خبر جتنی اہم ہوتی ہے اسی خبر کے ساتھ اس کی ریلیونس ڈھونڈ کے ریلیونٹ سٹوری کے ساتھ میچ کر کے تصاویر اکٹھی کر کے شائع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے علاوہ ٹیکنیکل کوالٹی بھی میٹر کرتی ہے. بسا اوقات کسی موضوع پہ ہمیں تصاویر تو مل جاتی ہیں اور وہ موضوع وہ ایونٹ نیوز وردی بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ جو تصاویر موصول ہوئیں وہ اتنی ٹیکنیکلی اچھی کوالٹی کی نہیں تھیں، یا ان کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گرافک کوالٹی لو تھی، اور ان کو شائع کرنے میں مسائل کا سامنا درپیش ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے. کچھ ایسی تصاویر جو شاید زیادہ نیوز وردی نہ ہوں لیکن ٹیکنیکل کوالٹی بہتر ہونے کی وجہ سے ایک ایڈیٹر کے پاس آپشن نہیں رہ جاتا، چوائس نہیں رہ جاتی، تو وہ عموماً بعض اوقات کم اہم تصاویر کو بھی اپنے اخبار میں جگہ دے دیتے ہیں. اس کے علاوہ کلیئرٹی آف میسج کہ کون سی پکچر کیا میسج کتنی آسانی کے ساتھ کنوے کر رہی ہے. کسی جلسے میں اگر آپ نے یہ دکھانا ہو کہ وہاں پہ عوام الناس نے شرکت نہیں کی اور ایک جلسہ فلاپ شو تھا، تو ایک ایسی تصویر، ایک ایسا ایریل شاٹ ہو سکتا ہے کہ جس میں چند کرسیوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی جلسہ گاہ خالی دکھائی دے رہی ہے. یہ تصویر بڑی آسانی سے اپنا میسج کنوے کرتی ہے کہ اس میں عوام الناس نے ایک مطلوبہ ایونٹ میں یا مذکورہ ایونٹ میں اپنا انٹرسٹ شو نہیں کیا، عوام کی تعداد نے اس ایونٹ کا بائیکاٹ کیا، لوگ وہاں نہیں گئے. تو کلیئرٹی آف میسج والی تصاویر یہ بھی بہرحال سلیکٹ کی جاتی ہیں، اور ان کی سلیکشن میں صحافی کا ان بائسڈ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ ٹائملینس کہ کوئی بھی پکچر کتنی ریلیونٹ ہے. ایک تصویر جو آج موزوں ہے، آج ریلیونٹ ہے، آج کے ایونٹ کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے، کل وہ ریلیونٹ نہیں رہے گی. تو جیسے کہتے ہیں نا، اسٹیچ ان ٹائم سیوز 9، تو وقت پہ ایک ٹانکا جو لگتا ہے وہ 9 ٹانکوں سے بعد میں آپ کو بچاتا ہے. اسی طرح ایک تصویر جو آج آپ نے آج کے وقت کی ضرورت تھی وہ شائع کرنی تھی، اگر کل آپ کے پاس اس جیسی 10 تصاویر بھی آ گئیں لیکن اب اس کا وہ موسم گزر گیا، وقت گزر گیا، وہ لمحہ نہیں رہا، اب ان تصاویر کی ضرورت نہیں رہی، تو ان کو کبھی بھی اخبارات کی زینت نہیں بنایا جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی کلیئر میسج اس کے اندر ہو، چاہے ان کی پکچر کوالٹی کتنی ہی بہتر ہو اور وہ کتنی ہی ریلیونٹ کیوں نہ ہو، لیکن وقت گزرنے کے بعد وہ اپنی ریلیونس کھو دیں گی. اور آخری اور اہم بات وہی چیز کہ جب کسی بھی ایونٹ میں کوئی اور نیوز ویلیو نہ دکھائی دے رہی ہو تو پبلک انٹرسٹ بہرحال ایک سب سے بڑی ویلیو ہمیشہ رہتا ہے. تو کسی بھی ایونٹ کو ڈٹرمن کرتے وقت
اس کی نیوز وردینس کو دیکھتے وقت یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ عوام کا اس ایونٹ میں کیا انٹرسٹ ہے. پبلک انٹرسٹ کو کیٹر کرنے والی تصاویر بھی اسی طرح سلیکٹ کی جاتی ہیں. ایک اچھی تصویر کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ ٹیکنیکل اسپیکٹ سے اگر ہم بات کریں تو اس کا فوکس بہت شارپ ہوتا ہے، ایکسپوئر اس کا بہت اچھا ہے، ڈیپ ایکسپوئر کے ساتھ تصاویر لی جاتی ہیں. اس کے بعد لائٹنگ کوالٹی بھی کسی بھی تصویر کو سلیکٹ کرتے وقت اس کی لائٹنگ کوالٹی بھی دیکھی جاتی ہے کہ کتنی اچھی لائٹنگ کنڈیشن کے اندر یہ تصویر لی گئی ہے، کنٹراسٹ اس میں کتنا بہتر ہے، اور کمپوزیشن یعنی اس میں ریڈ، گرین اور بلو جو کلرز ہیں، جو پرائمری کلرز ہیں، ان کا بیلنس کتنا بہتر ہے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہے، اور جس سبجیکٹ کو ہائی لائٹ کرنا مقصود ہے وہ سبجیکٹ اس میں پراپر پرومیننس رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا. کون سی ایتھیکل ریسپانسبلٹیز ہیں جن کا فوٹو جرنلسٹ کا جاننا یا میک شور کرنا یا مد نظر رکھنا ضروری ہے؟ ایک تو یہ کہ انہیں ویژولی کوئی چیز دکھانی ہے تو جس طرح کہا جاتا ہے کہ ایک صحافی خبر میں ہمیشہ سچ بولے گا، اسی طرح اس سے یہ ایکسپیکٹ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ تصویر میں ہمیشہ سچ دکھائے گا. اس کے علاوہ لوگوں کی پرائیویسی کا خیال رکھنا. اب پرائیویسی کے اوپر ہم نے آلریڈی ایک الگ کورس کے اندر ڈسکشن کر رکھی ہے کہ صحافی کے لیے پرائیویسی کو انشور کرنا اور اس پرائیویسی کو انشور کرتے ہوئے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو نبھانا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور کتنا ضروری ہے، اور اس کو کیسے پرفارم کیا جا سکتا ہے، اس پہ ہم آلریڈی بہت ڈیبیٹ کر چکے ہیں، گفتگو کر چکے ہیں. بہرحال ایک فوٹو جرنلسٹ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس نے ایسی تصویر کیسے حاصل کرنی ہے جس میں پبلک کا انٹرسٹ تو ہے لیکن کسی کی پرائیویسی خراب نہیں ہو رہی. یہ ایک تھن لائن ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. فیئرنیس کو مینٹین رکھنا، بیلنس کو مینٹین رکھنا، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی آپ کی نیت نہ ہو. کوئی بھی صحافی اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایسی تصویر شائع کر کے لوگوں سے حقائق چھپا سکتا ہے یا حقائق کو توڑ موڑ کر کے پیش کر سکتا ہے، تو آج کی دنیا میں، آج کے وقت میں لوگوں کے پاس ملٹیپل سورسز ہیں کسی بھی انفارمیشن کو ویریفائی کرنے کے، دیکھنے کے، جانچنے کے، پرکھنے کے. اس لیے اگر آج کے دور میں کوئی بھی میڈیا آرگنائزیشن یا صحافی ایسی پریکٹس کرتا بھی ہے تو وہ بہت جلد اپنی انٹیگریٹی لوز کر دیتا ہے اور لوگوں کا اس میڈیا آرگنائزیشن یا صحافی کے اوپر ٹرسٹ نہیں رہتا. ہیومن ڈگنیٹی کو بہرحال انسان کی جو عزت ہے، جو تکریم ہے، جو وقار ہے، اس کو مینٹین رکھنے وہ رکھنا زیادہ اہم ہے. خصوصاً ہمیں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ ڈیزاسٹرس سچویشنز ہوتی ہیں، کلیمٹیز کی سچویشنز ہوتی ہیں، اور وہاں پر صرف اخبارات کا کانٹینٹ جنریٹ کرنے کے لیے صحافی تصاویر حاصل کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس وقت وہاں لوگوں کو حقیقت میں یا پریورٹی بیسس پہ انسانی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تو بہرحال انسانی وقار کو پہلے آپ نے مد نظر رکھنا ہے، اور آپ کی جو پیشہ ورانہ ذمہ داری وہ دوسرے نمبر پہ آتی ہے یہاں. اور پھر پروفیشنل ایتھکس، یعنی وہی ایتھکس جو مختلف میڈیا کی پروفیشنل آرگنائزیشنز نے اپنے کوڈ آف ایتھکس میں مینشن کر رکھے ہیں، جس پہ اس سے پہلے لیکچرز میں بھی بات ہو چکی ہے. ان ایتھکس کو آپ نے انشور کرنا ہے. وہی صحافیانہ ایتھکس فوٹو جرنلسٹ کے اوپر بھی، فوٹوگرافرز کے اوپر بھی، ان فوٹوگرافرز کے اوپر جو میڈیا کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، چاہے وہ فل ٹائم ہیں یا جز وقتی طور پر اٹیچڈ ہیں، ان کے اوپر بھی یہ ایتھکس اسی طرح لاگو ہوتے ہیں. اور امیج مینیپولیشن سے بچنا ہے. امیج مینیپولیشن سے یہ مراد ہے کہ ایک تصویر کو جان بوجھ کے اس طریقے سے بگاڑ کر پیش کرنا، یعنی فرض کر لیں کہ ایک واقعہ کہیں ہوا اور آپ نے کوئی اور تصویر لگا کر اس کو اس واقعے کا رخ دینے کی کوشش کی، یا ایک تصویر میں موجود جو سبجیکٹس ہیں ان کی آئیڈینٹی آپ نے چینج کرنے کی کوشش کی، 2-3 تصاویر کو جوڑ کر ملا کر مکس کر کے ایک نئی تصویر کریٹ کرنے کی کوشش کی. جیسے آج کل کئی لوگ AI سے مختلف تصاویر بنا لیتے ہیں اور اس کو ریئل پکچر کے طور پہ پریزنٹ کرتے ہیں. تو امیج مینیپولیشن ایک بہت بڑا ایتھیکل چیلنج ہے. اس کو بہرحال جرنلسٹ کو میک شور کرنا ہے کہ کوئی بھی تصویر جو ان تک پہنچی ہے، اگر انہوں نے خود نہیں بنائی اور ان تک پہنچی ہے، تو انہوں نے میک شور کرنا ہے کہ شائع کرنے سے پہلے اس کو ٹیکنیکلی انالائز کریں کہ اس امیج کو کہیں مینیپولیٹ تو نہیں کیا گیا، فوٹو شاپ یا کسی اور ٹول کی مدد سے اس میں تبدیلی تو نہیں کی گئی. اسٹیجڈ فوٹوگراف کو اوائڈ کریں، یعنی جان بوجھ کر کوئی ایونٹ کریٹ کرنا اور اس کی تصاویر حاصل کر کے لوگوں تک پہنچانا تاکہ یہ بتایا جائے کہ یہ واقعہ حقیقت میں رونما ہوا ہے. یہ ایک بہت بڑی ان ایتھیکل سٹوری ہے. یہ ویسے ہی ہے جسے ہم ٹیبل سٹوری کا نام دیتے ہیں.
یعنی ایک واقعہ کہیں رونما نہیں ہوا، روپذیر نہیں ہوا، اس ایونٹ کو صرف تصاویر کی مدد سے کریٹ کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو مس لیڈ کیا جا سکے، مس گائڈ کیا جا سکے اور اس کی سچائی کا یقین دلایا جا سکے۔ یہ بھی ایک ان ایتھیکل ٹینڈنسی ہے جو کہ کہیں نہ کہیں پریویل کر رہی ہے۔ مس لیڈنگ کیپشن سے مراد یہ ہے کہ جس واقعے کی تصویر اخبار میں شائع کی جاتی ہے اس کے ساتھ اسی واقعے کا کیپشن لگا ہوا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تصویر کسی اور موقع پر لی گئی ہو اور کیپشن اس کے نیچے کچھ اور بتا رہا ہو۔ انویژن آف پرائیویسی پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ عام شخص کی پرائیویسی بہرحال اس میں مقدم رکھنی ضروری ہوتی ہے۔ سینسیشنلزم نہ ہو، یعنی جس طرح خبر کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اچھی خبر سنسنی نہیں پھیلاتی بلکہ حقائق سے عوام کو روشناس کرتی ہے، اسی طرح اچھی تصویر ایک پازیٹیو امیج کے ساتھ لوگوں کو سینسٹائز کرتی ہے، لوگوں کو اس موضوع کے اوپر اویئرنیس فراہم کرتی ہے اور اس واقعے کی تفصیلات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ اور ایک آخری بات جس پہ بات کی جانا یا جس کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرنا وہ بہت ضروری ہے کہ ایک صحافی تک چونکہ روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں ہزاروں تصاویر پہنچتی ہیں، اس میں عام لوگوں کی تصاویر بھی ہوتی ہیں اور مختلف کرائم کے وکٹمز کی تصاویر بھی ہوتی ہیں، مجرموں کی تصاویر بھی ہوتی ہیں۔ ایسے میں وکٹمز کی تصاویر کی ایکسپلائٹیشن کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے، یعنی کہ وہ شخص جو پہلے ہی کسی واقعے کا شکار ہوا، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی کرائم کا شکار ہوا، اب اگر صحافی بھی کرمینل مائنڈ سیٹ رکھتا ہے تو وہ ان تصاویر کی مدد سے، کیونکہ اس کے پاس ایک ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، تو وہ لوگوں کو بلیک میل کر سکتا ہے اور ایکسپلائٹ کر سکتا ہے اور ان سے مختلف طرح کے مفادات حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کی پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے کہ وہ میک شور کرے کہ یہ تصاویر اس کے پاس بھی محفوظ رہیں، کسی غلط ہاتھ میں نہ جائیں اور وہ خود بھی وکٹمز کی ایکسپلائٹیشن سے بچے بلکہ ان کا سہارا بنے۔ تو آج کی بحث کو یہاں پہ سمیٹتے ہیں کہ فوٹو جرنلزم ایک طرح کی ویژول رپورٹنگ ہے جس میں آپ تصاویر کے ذریعے وہی فریضہ انجام دے رہے ہوتے ہیں جو صحافی اپنی روٹین کی رپورٹنگ کے اندر انجام دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے پبلک انفلوئنس بھی ہوتی ہے، لوگوں کے پرسیپشنز بلڈ اپ ہوتے ہیں، لوگوں کے بیلیفز قائم ہوتے ہیں اور بعد ازاں وہی بیلیفز پھر ایٹیچیوڈ اور بیہیویئرز کے اندر کنورٹ ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ میڈیا کی کریڈیبلٹی اور انٹیگریٹی ان دونوں کا دار و مدار جہاں خبر کی سچائی کے اوپر ہوتا ہے، وہاں خبر کے ساتھ جو ایڈیشنل سپلیمنٹری میٹیریل یعنی تصاویر یا ویڈیو فوٹیجز ہیں اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس لیے صحافی نے اگر اپنا اور اپنی آرگنائزیشن کا امیج برقرار رکھنا ہے تو اس کو اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ وہ ان تمام ایتھیکل رسپانسبلٹیز کو مد نظر رکھے جو فوٹو جرنلزم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور پیشہ ورانہ دیانت سے کام لیتے ہوئے اپنے فرائض منصبی انجام دے۔ آج کی گفتگو کو یہاں ختم کرتے ہیں، اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اگلے یونٹ کے کانٹینٹس پہ بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔